بتائیے گا آپ لوگوں کے کچھ مطالبات ہیں جو نون لیگ کی طرف پینڈنگ ہے، مان نہیں رہے ہیں. گو کہ آپ لوگوں نے ایک تحریری معاہدہ بھی کیا ہے، پنجاب میں سپیس کا بھی مسئلہ ہے، گورنر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ سپیس نہیں دی جا رہی ہے. اب آپ نے دوبارہ سے ٹائم دیا نون لیگ کو، تو یہ اختلافات ہیں کیا، ہوئے کیوں ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، پہلے اختلاف تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ہم نے نون لیگ کو سپورٹ کیا، انہوں نے ہمارے پریزیڈنٹ کو اور ہمارے گورنر کے تعیناتی میں ہمیں سپورٹ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا نا کہ اس کے بعد بھی آگے جو گورنمنٹ کے جو روٹین کے جو کیسز ہے یا حوالات ہے اس کے اوپر مشاورت ہونی ہے. اب پنجاب میں جو ہمارے ایم پی ایم این اے ہیں وہاں پیپلز پارٹی اینٹی افسران کو لگائے گئے، اور اس کے بعد جا کے یہ بھی خبر آئی ہے، ابھی ان کا کوئی بندہ بتا رہا تھا میرے ساتھ دوسرے شو میں، کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے ملتان کے کمشنر کے اوپر بات کی تو مریم بی بی نے کہا کہ نہیں جی، پہلے آپ حکومت میں شامل ہو جائے پھر آپ کی کمشنر یا دوسرے بات کریں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو من پسند لوگ ہیں وہ نہ لگائے، مگر کم سے کم انہوں کو نہ لگائے جو انٹی پیپلز پارٹی ہوں. اب وہ مذاکرات چل ہی رہے کہ وہ 6 نہریں دریا سندھ سے نکالیں. پہلے ہی سندھ جو ہے نا خشک سالی کا سامنا ہے، 6 نہریں نکال رہے، مشاورت نہیں ہے. اب وہ ڈسکشن ابھی چل ہی رہے کہ وہ سیلاب زدگان کی ہم بات کر رہے تھے کہ سندھ پانی میں ڈوبا ہوا تھا. سیلاب زدگان کے لیے شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا، وہ نہیں کیا ہے. اب وہ بات چل ہی رہی تھی کہ جا کے ایک نیا جو 2 صوبوں میں جہاں سمندر ہے، سندھ بلوچستان میں ہماری حکومت ہے، وہاں ایک پورٹ اتھارٹی بنا دی ہے، میری ٹائم اینڈ سندھ سی پورٹ حکومت کو یا بلوچستان حکومت کو یا پیپلز پارٹی کے. تو یہ سارے ہمارے مطالبات اگر غلط ہے، ہمارے بے سورے ہے، غیر قانونی ہے تو بھی بتا دے. مگر یہ ہے کہ اب ایک طرف جو نا یہ ہمارے مطالبات پرانے چل رہے کمیٹی اور نئے چیزیں آ رہی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ جلدی میں وہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی کسی طرح سے ہمارے ساتھ شامل ہو تو پھر ہم نہیں کر سکیں گے، لہٰذا پہلے کر دو. یا ہم سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا صوبہ ان کے پاس ہے اور مریم بی بی ماشاءاللہ اچھے پروجیکٹ بھی کر رہی ہے، تو لہٰذا ہمیں وفاق کی چھوٹی سی اسلام آباد کی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. اچھا، آپ کو ایسا لگا کوثر کاظمی صاحب کیوں نہیں بھائی آپ انوالو کرتے، بجٹ لے کر آتے ہیں تو انوالو نہیں کرتے؟ حالانکہ وہ بجٹ پاس کرنے میں آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں بعد میں پیپلز پارٹی والے، آپ لوگوں کی گورنمنٹ بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے. اب پھر آپ لوگ کیوں ان کے ساتھ وعدہ خلافیاں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی اللہ محمد وآل محمد. دیکھیں جی، میں تو آپ کو یہ بلکہ عینی شاہد ہوں میں اس چیز کا. جب بھی ہم نے ٹریول کیا میڈم سی ایم کے ساتھ، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، مظفر گڑھ ہو، واردات کے عینی شاہد تو نہیں؟ جب بھی سنیں نہیں، جہاں بھی ڈی سی آفس کے اندر اپنے لوگوں کو، اپنے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز کو بلا کے ان کی باتیں سنی جاتی ہیں اور جو ان کے جائز مطالبات ہوتے ہیں موقع پر عمل درآمد جو ہے وہ حکم جو ہے ان کو دیا جاتا ہے. جو انتظامیہ ہوتی ہے اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے، خاص طور پہ جو بھی اس علاقے کے لوگ ہیں، جو ان کے ٹکٹ ہولڈر تھے یا ان کے رہنما ہیں، ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، ان کو بھی برابری پہ ان کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے. اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میڈم سی ایم ہمیشہ ان کو زیادہ سنتی ہیں اور موقع پہ ان کے مطالبات منظور ہوتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں. ابھی مرکز میں آپ چلے جائیں، مرکز کے اندر بھی، لیکن پھر بھی گورنر صاحب، گورنر پنجاب ہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ سپیس نہیں دے رہے، ابھی تک ہمیں سپیس نہیں ملی. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں سپیس نہیں ملی؟ دیکھیں، 2 مختلف جماعتیں ہیں نا، 2 مختلف جماعتوں کا جو منشور ہے وہ علیحدہ ہے. انہوں نے اپنے ووٹرز جو ہیں ان کے سامنے جو وعدے کیے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. دونوں کی سیاست ایک دوسرے سے جدا ہے. بے شک ہم اتحادی ہیں، گورنمنٹ چلا رہے ہیں، 16 مہینے کی پی ڈی ایم حکومت ہو یا موجودہ. ملک کو جب بمر سے نکالا گیا تو دونوں سیاسی جماعتوں نے مل کے کوشش کی، اور بلاول بھٹو کی جتنی بھی کاوشیں تھیں ہمارے وزیر اعظم ہمیشہ موترف نظر آئے. ہاں، گو کہ مختلف لوگوں سے بیانات آتے رہتے ہیں جو ہمارے جو وزراء ہیں ان کی جانب سے، لیکن دیکھیں مقدم بات تو وزیر اعظم پاکستان کی مانی جائے گی نا. یہاں ہمارے جو صدر ہیں پی ایم ایل این کے قائد میاں محمد نواز شریف، ان کی بات جب بھی انہوں نے لیڈرشپ کی بات کی ہے، بلاول کی بات کی ہے، زرداری صاحب کی بات کی ہے، ان باتوں سے کبھی یہ چیز اخذ نہیں کی جا سکتی کہ دونوں جماعتوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات ہیں. ہاں، یہ ایک جماعت تو ہے نہیں، دونوں جماعتیں ہیں اور 2 جماعتوں کے نظریات مختلف ہیں. پہلے بھی یہ ہوتا رہا، مولانا فضل الرحمان سے بڑے اختلافات تھے پی ایم ایل این کے، لیکن ٹیبل پہ آ کے ان کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا. اب ان کے جو اعتراضات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ وقت لگے گا جب بھی یہ جماعتوں کے اچھا، ویسے وہ ٹیبل پہ لانے کے لیے بھی بلاول بھٹو، زرداری صاحب کی بہت زیادہ ایفرٹ لگی ہے. مطلب یہ تو آپ بھی مانیں گے کوثر کاظمی صاحب،
میرا نہیں خیال بنتا کہ اتنے چکر شہباز شریف صاحب نے لگائے ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جتنے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لگا دیے، اسپیشلی 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی اس وقت بھی. لیکن ایک اور پوائنٹ ہے قادر مندوخیل صاحب، نون لیگ یہ چاہ رہی ہے، پچھلے دنوں دوبارہ شہباز شریف نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ آپ لوگ آ جائیں وزارتیں لے لیں. اگر آپ لوگوں کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ آپ لوگ حصہ بھی تو نہیں نہ لے رہے، تو آپ لوگ وفاق میں نہ حصہ لیں، پنجاب میں تو لے لیں. دیکھیے جہاں ہماری مطالبات ہم حکومت میں نہیں ہے یا کابینہ میں نہیں ہے، ہم چلو ٹی وی ٹاک شو کے ذریعے پریس ریلیز کے ذریعے یہ خدشات کر رہے، جہاں ہم کابینہ میں موجود ہوں گے اور وہاں ہم اعتراض کریں گے تو پھر کیا بریکنگ نیوز نکلتی رہے گی وہاں سے. تو اچھا ہے ہم نہیں ہیں حکومت میں، اس وجہ سے کہ وہاں اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی تو پھر ظاہری بات ہے کو جھگڑا سرعام ہوتا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اور حکومت میں رہنے کی یا وزارتیں لینے کی. ہماری تو یہ جو سندھ میں پانی کا مسئلہ بتا ہے یا پنجاب کا بتا ہے یا ابھی جو نئے مسئلے کرتے ہیں، گو کہ میں یہ بھی کہوں گا شہباز شریف صاحب اور میرا حلقہ ایک ہے، این 242 پہلے این 249 نمبر تھا اس کا، وہاں 50 ارب کا پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے حلقہ. وہاں پچھلے حکومت میں خورشید شاہ صاحب کی جو وزارت تھی 50 ارب کا اسکیم تیار ہوا تھا کہ کراچی کے ایک سرحد سے K5 تھا اور دوسرے سرحد سے K4 تھا. تو یہ منصوبہ این ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا کہ پیسے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، پیسے نہیں تھے، پچھلی حکومت زیادہ کرائسس میں تھی، لیکن اب تو کرائسس میں بھی نہیں ہے، اب تو مسائل بھی نہیں ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں یا تو یہ کہتے ہیں ناجائز ہے یا تو یہ، لیکن یہ حل بھی نہیں کرتے. کاظمی صاحب کہہ رہے برابری کی نسبت ہے، تو اگر یہ برابری کی نسبت سے ہمارے لوگوں کو آپ ایڈجسٹ کرو یا ان سنا جاتا ہے تو وہ جو مذاکراتی ٹیم ہے، جو کمیٹی بیٹھی ہے ہماری اور آپ کی، تو وہ کسی کنکلوژن کی طرف کیوں نہیں جا رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے نہ کوئی بات. تو میں ایک چیز یہ بتاؤں، یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی سے، لیکن میں آخر میں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ نون لیگ کو شاید ابھی قومی اسمبلی کی ضرورت نہیں رہی ہے. پنجاب میں ان کے پنجے بقول ان نہیں ضرورت کیوں نہیں رہی؟ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی یا کوئی اور وجہ؟ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شاید یہ خیال ہو کہ پنجاب میں ہم نے پنجے گاڑ دیے ہیں، لہٰذا 148 جنرل سیٹیں پنجاب میں، وہاں پر فوکس دو، باقی سندھ بلوچستان پختونخوا کو ایک طرف کر لو. ہمارا وزیر اعلیٰ ہمارا وزیر اعظم یہیں سے آئے گا، کسی کی محنت سماجت کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر وفاقی حکومت کی خواہ مخواہ جنجال میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نون لیگ اگر اپنے اتحادی کو نہیں سنبھال سکتے تو وہ پی ٹی آئی کو کیسے سنبھالیں گے؟ اب دیکھیں مولانا صاحب کو بھی بلاول صاحب نے سنبھالا، یہ سارے لوگ گواہ ہیں. 26ویں ترمیم میں بڑا ایک رول ہے بلاول صاحب کا، اور بلاول صاحب نے صرف مولانا صاحب کو بلکہ انڈائریکٹ پی ٹی آئی کو بھی راضی کر دیے. آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیانات دیکھ لیں کہ یہ تو مسودہ ہی ہمارا ہے. اور گور خان صاحب نے بھی کہا، سب نے کہا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کو ان سے ناراض، پیپلز پارٹی ان سے ناراض، پی ٹی آئی تو تھی ناراض، اور ابھی مولانا صاحب نے 2-3 دن پہلے کیا انہیں تو بنگلہ دیش کا حوالہ دیا. تو یہ ساری چیزیں آخر، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ خود مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ ان سے ناراض ہے.